बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारी अपोजिशन और मीडिया उनके अरमानों पे फिर से ओस पड़ गई है। आपको पता है कि मुसलसल शहबाज शरीफ के आने के बाद, बल्कि उससे पहले से हर महीने 2 महीने बाद जिस हुकूमत के जाने की तारीखें दी जा रही थी, इस फॉल्स प्रिटेंस पे, इस फेक और झूठी अजम्पशन पे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के ताल्लुकात खराब हो गए हैं। लेकिन सबसे लेटेस्ट मोड़ यहां पे आया जब कहा गया कि लॉकडाउन के मामले में एस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया और इमरान खान को कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है, और बात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मनवा लिया है। और सिंध हुकूमत यहां तक कहा गया कि सिंध हुकूमत जो ये जल्दी जल्दी फैसले कर रही है, ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रही है, और एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में आ रही है सिंध हुकूमत, और आगे उनको पंजाब में भी स्पेस मिल जाएगी। ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, जबकि इस मौके पे मैं बार बार बताता आ रहा हूं, हमारी करंट जो ताकतवर इदारे की लीडरशिप है वो सियासी मामलात में चुक्के नहीं दे रही, सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर रही। हाँ, रियासत के जो मामलात हैं उसमें जो पॉजिटिव साइड है उसमें मशवरा जरूर देते हैं और हुकूमत लेती है, उनके साथ मुशावरत से। देखिए, मुशावरत और डिक्टेशन में बड़ा फर्क है। डिक्टेशन होगी तो इसको एक आप हाइब्रिड सिस्टम कहेंगे, जैसे सिरिल अलमेडा जैसे लोग अमेरिका में थिंक टैंक्स में जाके कहते हैं जी पाकिस्तान में इस टाइम एक हाइब्रिड रजीम है, यानी सामने आपके जमहूरियत है लेकिन असल में कंट्रोल सारा आर्मी कर रही है। ये लिटरली इस बंदे ने कहा है और ये डॉन में लिखता है। इतनी लीक्स के बाद भी आज भी ये आजाद घूम रहा है, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद नहीं है। बहरहाल आज इन सारे सवालों का जवाब जो है वो दे दिया गया है कि किसका लॉकडाउन जो है वो आर्मी जिसको सपोर्ट कर रही है। ये आप सुने पहले क्लिप स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान हुकूमती अहकामात के मुताबिक ट्रैक, ट्रेस एंड क्वारंटीन स्ट्रेटजी, जिसको TTQ स्ट्रेटजी कहा जा रहा है, यही हमारी कोविड-19 के खिलाफ एफर्ट को ड्राइव करेगी। इसका बुनियादी मकसद कोरोना वायरस के फैलाव की निशानदही पर सिर्फ हॉटस्पॉट और क्लस्टर्स को फोकस करके टारगेटेड लॉकडाउन करना है। इसमें फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना भरपूर किरदार अदा। ये आपने सुन लिया, स्मार्ट लॉकडाउन। जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले दिन से कह रहे हैं हम सब कुछ बंद नहीं कर सकते, हम सर्टेन जगह खोल के रखेंगे। DGISPR ने लेटर ऑन जो है उलमा की भी तारीफ की। ये नहीं कहा कि कहीं उन्होंने जिद की या कोई खिलाफ, जैसे बातें हो रही हैं, जैसे खूनी लिबरल्स कह रहे हैं जी उलमा लोगों को बीमार करने के लिए जो है वो बात कर रहे हैं। मीडिया के रोल की तारीफ जरूर की, लेकिन साथ स्पेसिफाई किया कि मीडिया का रोल कोरोना के मामले में अवेयरनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है। बस ये गौर करें अल्फाज, अगर आप सुन सकें खुद निकाल के आप YouTube पे सर्च करें, आपको DGISPR की आज की प्रेस टॉक मिल जाएगी। क्लियरली ये सारी चीजें मेंशन है। ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। इस वक्त जब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रिफ्ट पैदा करने की कोशिशें जारी हैं, मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं वो अपने तरीके से जो है वो अपना लुच तल रही हैं। पाकिस्तान में जो बैठे हुए जो इमरान खान से जाती नफरत करते हैं, जिनको फौज से भी नफरत है, वो दोनों को आपस में लड़ा के और खराबी पैदा करना चाहते हैं ताकि मुल्क के मामला जिस आसान तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ना बढ़ सकें आगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले दिन से एक बात की थी, और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आपके इदारे भी ये ना सोचते हों और गरीबों का दर्द ना रखते हों। उन्होंने पहले दिन से कहा था मैं अमीरों को बचाने के लिए पॉलिसी बनाऊं तो लॉकडाउन कर दो, वो तो गुजारा कर लेंगे, उनके पास तो पैसा है, सेविंग पड़ी हुई है बैंकों में, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में पहला हुक्मरान है जिसने कहा मैं पहले गरीबों का सोचूंगा। अब आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं, जरा सोच समझ के मुझे जवाब दें, बल्कि सोचने की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप मुखालफत बराए मुखालफत भी करते हैं तब जरा सोच के जवाब दें, दिल पे हाथ रख के। क्या आपके इदारे जो हैं ताकतवर, क्या वो गरीब का नहीं सोचते? क्या उनके दिल में गरीब के लिए कोई मोहब्बत नहीं है? क्या वो डिफरेंस जो है वो करना चाहते हैं अमीर और गरीब में? उनकी भी यही ख्वाहिश है। पहली बार लेकिन ऐसे हुआ है कि एक सिविल हुकूमत ऐसी आ गई है जो गरीबों की जो है वो मदद करना चाहती है, जिसके लिए गरीब प्रायोरिटी नंबर 1 है, जो कहता है कि अमीर तो बर्दाश्त कर लेंगे, अमीरों का नुकसान भी बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन गरीब सरवाइव नहीं कर सकेगा। एक बात ध्यान में रखें, यह सिर्फ 2-4 हफ्ते के लॉकडाउन की बात नहीं है, इसको आपने डिटेल से समझना है ताकि आपको अंडरस्टैंड आए कि वेयर इमरान खान इज कमिंग फ्रॉम एंड इदारे भी अब क्या बात कर रहे हैं और सिंध हुकूमत क्या करना चाह रही है। इस पे आगे चल के बात होगी कि क्या खराबी है। इमरान खान ये कहते हैं कि ये सिर्फ 2 हफ्ते या 2 महीने की बात नहीं है। इस हफ्ते 2 में आप उन्हें चले राशन पहुंचा भी दिया, आपने उन्हें पैसा पहुंचा भी दिया, लेकिन जो माशी नुकसान उनका हो जाएगा, ठीक है, जो माशी नुकसान उनका हो जाएगा, ऑलरेडी खा पी चुके होंगे ना इमदाद, तो
جو ایک ریڑی والا ہے جو روز کے روز اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ اپنی ریڑی بھرتا ہے، لاتا ہے، بیچتا ہے، اس میں سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ گھر میں خرچہ کرتا ہے، اگلے دن کا پھر سامان لے آتا ہے. اگر وہ اپنا یہ سارا پیسہ یوز کر چکا ہوگا، جو امداد بھی ملے گی، دوبارہ وہ ریڑی کیسے لگائے گا آپ مجھے بتائیں؟ ایسے غریب لوگوں کو تو قرضہ بھی نہیں ملتا. اور پاکستان حکومت اتنی امیر نہیں ہے کہ یہ بھی دے 12-12 ہزار اور اس کے بعد پھر لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے پیسے دے. یہ ممکن نہیں ہے ان حالات میں. فیوچر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ غریب جسے اب راشن اگر بل فرض ہم پہنچا بھی دیں 14 کروڑ لوگوں کو، 7 کروڑ کو تو ڈیفینیٹلی پہنچانا پڑے گا جو خط غربت سے نیچے ہیں، اور باقی جو جسٹ اوپر ہیں سفید پوش جو مانگیں گے نہیں اور اس کے بعد وہ بھی خط غربت سے نیچے آ جائیں گے، کیسے پہنچا جائے گا سب تک آپ بتائیں؟ یہ 14 کروڑ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ 14 لاکھ کی بھی نہیں ہے، 14,000 لاکھ کی نہیں ہے، یہ 14 کروڑ لوگ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی آبادی ہے جس کے بارے میں پرائم منسٹر عمران خان سوچ رہے ہیں. یہ میجورٹی ہے. دیکھیں جو 1%ers ہوتے ہیں ان کے بارے میں اور ان کو سوچ کے پالیسیز بنتی نہیں ہیں، دنیا میں بھی انہی کو دیکھ کے پالیسیز بنتی ہیں. یہ پہلا ایک ایسا پینڈیمک ایک ایسا آ گیا، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے کہ ہر ملک کو اب غریبوں کے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے، ہر ملک کو ڈیلی ویجر کے بارے میں سوچنا پڑ رہا ہے، ہر ملک کو اپنی سوچ بدلنی پڑی ہے. ورنہ ہر ملک سب سے پہلے بزنس کو بہتر کرو جی، بزنس بڑھاؤ جی، بڑے کاروباری کو فائدہ دو جی، اس کو یہ ٹیکس چھوٹ دے دو جی، اس کو ہائیسٹ جو ٹیکس لمٹ ہے وہ بڑھا دو جی. یہی چل رہا تھا. پوری دنیا میں یہ چینج آیا تو پاکستان کو اللہ نے ایسا حکمران دیا جو ڈے 1 سے غریب کی بات کرتا ہے. تو یہ سمجھیں کہ عمران خان کیوں کہتے ہیں کہ ہم مکمل بند نہیں کر سکتے، SOPs فالو کر کے ہمیں سرٹن چیزیں کھولنی پڑیں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور غیر ضروری گھر سے نہ نکلیں. تو جو ایسنشلی جس نے نکلنا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے وہ نکلے، اور جس نے پھر باہر آ کے اس سے کوئی خریداری کرنی ہے وہ ایک بندہ ہے خریداری کر لے گا. ٹھیک ہے، گروپس میں باہر نہ جائیں تاکہ کام کاروبار بھی ریاست کا چلتا رہے. اب آگے دیکھیں آپ یہ فصلیں کٹ رہی ہیں، گندم کی کٹائی جو ہے وہ جاری ہے زور و شور سے. سمجھ رہے ہیں آپ، حکومت نے گندم اٹھانی ہے تاکہ اس کا بحران پیدا نہ ہو. ابھی یہ رمضان سٹارٹ ہو گیا، اس میں اور بہت ساری چیزوں کا مسئلہ ہے. سپلائی چین اگر اس میں ڈسرپشن آ جاتی ہے، یہاں تو چیزیں جو ہے بہت مہنگی ہو جائیں گی. پھر آپ نے اور بہت سارے ایسپیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں جب آپ ایک پوری ریاست کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا 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 ہو سکتا ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ کرونا آیا ہے انڈیا نے سینکڑوں بار سیز فائر وائلیشنز کی ہیں، اور ہم پہ ایک الزام لگا رہے تھے گھٹیا قسم کا کہ پاکستانی جو ہیں وہ کرونا کے پیشنٹس مقبوضہ کشمیر میں داخل کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں. یہ بھی جھوٹ. اور ایک اور چیز چل رہی ہے، رانا ایوب ایک صحافی ہیں جو رپورٹنگ کرتی رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے اور زیر عتاب بھی رہی ہیں پہلے تو، ان کو یہ میسج آ رہے ہیں کہ یہ جو عرب ملک، آپ کو پتہ ہے میں نے 2-3 دن پہلے شاید ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ عرب ممالک سے اچانک یہ جو ہندوتوا کے خلاف جو کیمپین چلنا شروع ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، مودی اور RSS کے خلاف، اور سارا وہ الزام دے رہے ہیں ISI کو کہ یہ ISI کروا رہی ہے. تو اس ٹائم ہم کرونا سے بھی لڑ رہے ہیں اور 5th جنریشن وار جاری ہے انڈیا سے. ایک تو بیٹل آپ کی گراؤنڈ پہ بھی جاری ہے، ہیوی آرٹلری کا استعمال ہو رہا ہے، شیر خوار بچے جو ہیں شہید ہو رہے ہیں پاکستان والی سائڈ پہ، اور وہاں ہم سوچ سمجھ کے فائرنگ کرتے ہیں. ہماری آرمی ہمیشہ سے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتی ہے. وہ کیونکہ اپنی گنوں کو لے گئے ہیں آبادی میں جہاں پہ عام لوگ جو دونوں طرف سے کٹتے ہم ہیں. ادھر آزاد کشمیر ہے تو ادھر مقبوضہ کشمیر، یہ ہمارا ہے نا، ہمارے ہیں، ہمارے اپنے مسلمان، ہمارے اپنے پاکستانی ہیں. قبضہ کیا ہوا نا انڈیا نے، ہے تو پاکستانی، ہم انہیں کیسے ماریں؟ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے ان صورتحال میں. یہی خطرہ تھا ہمیشہ سے کہ انڈیا جنگ بھی کرے گا تو پہلے اٹیک کا راستہ وہ وہیں سے اپنائے گا کہ اگر ہم ان کو ان کے اندر روکنے کی کوشش کریں تو ہمارے کشمیریوں کی جانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے. ہم کوئی میزائل نہیں مار سکتے وہاں پہ. اب ذرا امیجن کریں، انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آزاد کشمیر پہ میزائل مار دے، اس کا تباہ کر دے خدا نہ خواستہ، لیکن ہم نہیں مار سکتے کیونکہ ہمارے اپنے وہاں پہ پاکستانی ہیں. انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر پہ لیکن ہے تو وہ پاکستانی، ہماری شہرگ ہے وہ، ہم نہیں وہاں پہ مار سکتے میزائل. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جس سے ادارے گزر رہے ہیں، اور یہاں پہ لوگ جو ہے وہ اداروں اور حکومت میں اس موقع پہ پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. خود سوچ لیں کہ یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا مودی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیا راؤ کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ سندھ حکومت کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی لوگوں نے شیئر کی ہیں، کاروباری لوگوں کی، بھتہ مانگا جا رہا ہے. خدا را میں اداروں سے کہوں گا 18ویں ترمیم کے بعد وفاق تو نہیں کچھ کر سکتا اس معاملے میں سوائے اس کے کہ گورنر راج لگا دیا جائے، لیکن یہ جو لوکل لیول پہ چل رہا ہے رینجرز کو اس پہ دھیان دینا پڑے گا، ایکٹیولی جا کے کاروباری حضرات کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا تاکہ کوئی بھتے پہ معاملات نہ طے. اگر کوئی SOP نہیں فالو کر رہا، اس کی دکان یا کاروبار بند ہے،
لیکن اگر اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیسے دو تو تم کھول لو، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس بتے کو روکنا چاہیے۔ اس کی رپورٹس واضح طور پہ آ رہی ہیں، میں خود دیکھ چکا ہوں ویڈیو، اس میں ایک کاروباری شخص جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہے، تو اور مجھے جو ہے بڑی معتبر گواہی بھی اس پر مل چکی ہے کہ وہاں پہ یہ جاری ہے کراچی میں، کاروبار کو جان بوجھ کے تباہ کیا جا رہا ہے یا بتہ وصول کیا جا رہا ہے یا اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، یہ رکنا چاہیے۔ یہ انتہائی خطرناک ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ کراچی ہماری معاشی شہرک ہے، ہمارا معاشی ہب ہے، ہم اسے اس طرح کمزور نہیں کر سکتے۔ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ میں بات کروں گا اپنی لائیو نشست میں، 11:15 بجے مجھے جوائن کیجئے گا۔ تراویح شابی بھی اس ٹائم تک سب پڑھ چکے ہیں، فری ہوتے ہیں پاکستان میں، اور باقی ممالک میں اس ٹائم نہیں ہوتا، یو کے میں بھی ظاہر ہے ابھی تو روزہ بھی نہیں کھلا ہوگا اس ٹائم، اور امریکہ میں تو ظاہر ہے بالکل دن کا ٹائم ہوگا، اور باقی ممالک میں بھی اکارڈنگلی آپ دیکھ لیں۔ میں انشاءاللہ بات کروں گا یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف ایک نئی کیمپین آ گئی ہے لبرلز کی طرف سے، کہ انہوں نے یہ کیوں کہا ہے کہ خواتین کی بے پردگی کی وجہ سے عذاب آیا ہے ہم پہ، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور ان کی دعا کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات ہوگی جس کو ڈیفرنٹ طبقوں نے پکڑ لیا ہے۔ یہ لازمی ہے، اس ٹاپک پہ لازمی بات کرنی ہے میں نے انشاءاللہ تعالی، اور پھر مزید بات کریں گے کہ کس طرح سے پاکستان میں اداروں کو ساتھ ملا کے کرپٹ کر کے انہیں، اور کس طرح یہاں کرپشن ہوتی رہی ہے، کس طرح سے یہاں پہ ان لوگوں نے ایسے قوانین اور اصول بنائے جن کے ذریعے ان کی کرپشن کو جو ہے وہ قانونی کور ملتا رہا۔ ان کی کرپشن پہ آپ انہیں پکڑ نہیں سکتے، کس طرح کیا وجہ ہے کہ آپ انہیں جیلوں میں نہیں ڈال سکتے، لیکن یہ ختم تب ہوگا جب عوام انہیں کک آؤٹ کرے گی، اور وہ کیسے ہوگا سارا کچھ اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور مزید بھی جو خبریں ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ 11:15 بجے مجھے ضرور جوائن کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔